جب بھی کریش ہوتا ہے نا آپ جو مینجمنٹ ہے وہ سارا الزام پائلٹ پہ ڈال دیتی ہے کیونکہ ہی از ڈیڈ. وہ آ کے ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتا, اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتا سکتا, تو وہ سارا اس میں, اور یہی پی اے والوں نے کیا ہے, سارا بلیم جو ہے پائلٹ پہ ڈال رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری. آج سے 3 دن پہلے کراچی میں جو ایک طیارہ حادثہ ہوا اس کا افسوس پورے پاکستان میں ابھی تک ہے. اس غم میں برابر کے ہم شریک ہیں ان فیملیز کے ساتھ جو اس حادثے میں شہید ہوئے, جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن سجاد گل کے بردر ان لا. ان سے کیپٹن سجاد گل کی شخصیت کے بارے میں, وہ پوشیدہ پہلو جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے, جو ابھی تک پورے پاکستان کے سامنے نہیں آئے, وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے ایک اکٹھے کورس بھی کیا, یہ بھی پائلٹ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے. انہوں نے کس طرح زندگی کا یہ سفر گزارا, کیا یادیں تھیں, وہ کس طرح کے والد تھے, کس طرح کے دوست تھے, کس طرح کے بیٹے تھے, کس طرح کے رشتہ دار تھے, تو یہ سب ان سے جاننے اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح کی ان کی شخصیت تھی, کس طرح ہم نے ان کو پایا. جب ہماری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی فلائنگ کلب میں, لاہور فلائنگ کلب میں ہم نے جوائن کیا, ایک دوسرے کو ہم جانتے نہیں تھے, لیکن جب جاننا شروع ہوئے تو اب میں نے یہی محسوس کیا کہ شریف آدمی, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی, اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا, ہارڈ ورکنگ اور لونگ پرسن. 86-87 کی بات ہے, لاہور فلائنگ کلب جوائن کیا تھا, تو تب سے وی ور ٹوگیدر ٹل دس کریش. دوستی ہوئی ہماری, پھر میری ساری فیملی آنا جانا شروع ہوگی. میرے والد صاحب مرحوم, وہ بھی ملے, سے ملتے جلتے تھے, میرے گھر آتا تھا, میں اس کے گھر جاتا تھا, اس کے سارے فیملی مجھے جانتی تھی. تو وہ بس اٹ واز این ارینج میرج, اور شادی ہوگی وہاں پر. ان کے ساتھ گزرے پل, وہ کون سی ایسی یادیں جو ابھی تک آپ کے ذہن میں تازہ ہیں اور اس حادثے کے بعد خاص طور پر بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں؟ یادیں تو بہت ساری ہیں جی, اور جب تک زندہ ہوں میں تب تک یاد رہیں گی. بہت لمبی لسٹ ہے, بس وہ ذہن میں آتی ہیں. آئی فیل, ہنستا بھی ہوں میں, ہم یہ بھی شرارتیں کرتے تھے. میری جب شادی ہوئی تو میں نے کہا یار دیکھ, ہم فرینڈز ہیں, ہم کچھ بہنوئی والا کوئی چکر نہیں ہم فرینڈز ہیں, شروع سے تھے اور اینڈ تک انشاءاللہ ویل بی فرینڈز. تو میں اس کو ایز اے فرینڈ لیتا تھا, اپنے پرابلم بھی ڈسکس کرتا تھا, ایڈوائس بھی بہت اچھی کرتا تھا. ہی از دا ون جس پہ آئی کین ٹرسٹ. میرے فادر کے جانے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو آئی ٹرسٹ ہم. ان کے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. کس طرح کے والد تھے وہ؟ بہت لونگ فادر, بہت کیئرنگ. میں نے جب بھی دیکھا ہے فلائٹ سے آیا سیدھا گھر جاتا تھا. میں اس کو کہتا تھا آجا یار, ابھی پرسوں کراچی, 1 دن پہلے میں نے کہا یار کراچی میں تھے, میری بات ہوئی, میں کہا آجا یار فلائٹ کر کے میرے پاس آ جائیں, افطاری اکٹھے کرتے ہیں. کہتا نہیں یار میں گھر جاؤں گا, بچے ویٹ کر رہے ہوں گے, افطاری کر کے پھر میں دیکھتا ہوں, اگر ٹائم ہوا تو میں آ جاؤں گا, تو نہیں تو نیکسٹ ڈے پھر میں آ جاؤں گا. نیکسٹ ڈے سیم فلائٹ تھی جو ہی نیور کیم بیک. 245 پہ لینڈ کرنا تھا, 244 پہ اس طرح کا یہ واقعہ ہوا کہ ایک لمحے میں, ایک پل میں اور 60 سیکنڈ میں ایک دنیا بدل گئی. کہاں پہ تھے آپ جب یہ آپ کو یہ خبر ملی؟ میں گھر پہ تھا جی, اور مجھے میرے ابزار ہے سجاد کے ساتھ کے ہمارے فلائنگ کلب کے سارے دوست پی آئی میں کیپٹنز ہیں, تو مجھے ایک دوست ہے ہمارا کیپٹن, اس کی مجھے کال آئی تھی. تو ہی ٹولڈ می کہ یار دس تھنگ ہیز ہیپنڈ. میں نے کہا یار مجھے بتائیں ہی از الائیو اور ناٹ. کہتے ہیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, اٹ از ٹو ارلی. ابھی کریش ہوئے شاید 5-6 منٹ ہوئے ہوں گے. بس اس کے بعد ظاہر ہے وی ویٹڈ ہوپس. کوئی کہہ رہا تھا یار وہ ہی از الائیو, وینٹیلیٹر پہ ہیں, جو میڈیا پہ خبریں آتی رہیں ادھر سے پتہ چلتا رہا, لیکن ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ اٹ واز اے سیڈ اینڈنگ. آپ نے اپنا غم ان کے ساتھ کس طرح بانٹا, اپنی وائف سے ان کو کس طرح سنبھالا, کیونکہ وہ ان کے بھائی بھی تھے, تو کس طرح یہ مینیج کیا اس کو؟ یار بس ایک تو مینیج کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو. میں نے اس کو, جب مجھے نیوز ملی وہ میرے پاس کھڑی ہوئی تھی, تو میں نے کہا ادھر آؤ, ادھر بیٹھ جاؤ میرے پاس. بٹھایا اس کو میں نے, تو میں نے کہا پریشانی والی خبر ہے. میں نے ایک دم بریک آؤٹ نہیں کیا, میں نے کہا پریشانی والی خبر ہے, ادھر بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا سجاد فلائٹ پہ گیا ہوا, تو اس کی فلائٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے. ذرا وہ پریشان ہوگی, تو کہتی کیا ہوا ہے, وہ ٹھیک ہے. میں کہا ابھی پتہ نہیں چل رہا, لیکن کوئی دیر از اے ٹیکنیکل پرابلم ان ایئر کرافٹ, تو ابھی پتہ چل جائے گا. میں کہا مجھے دوست کی کال آئی ہے, کیپٹن نے پی اے میں. کہتی اچھا. پھر میں نے اس کو پانی پلایا, پھر دین آئی بریک دا نیوز. میں کہا وہ ابھی کریش ہو چکا ہے, لیکن مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ ہی از الائیو اور ناٹ. بس اٹ از اے کیوس.
ہم پھر جلدی سے بھاگے اور ادھر گھر آئے سجاد کی طرف. تو ادھر بھی کیوس تھا, ایوری بڈی واز, مطلب کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ ہی از الائیو اور ہی از گون اور واٹ. ہر بندہ دعا کر رہا تھا, لیکن اٹ واز اے سیڈ اینڈنگ. لیکن اس کی پرسنالٹی وہ تھی جس کو میں آئی ٹرسٹ. اس نے کبھی کسی, مجھے تو چھوڑے, کسی کو کبھی ڈاج نہیں کیا, ہمیشہ اچھی ایڈوائس دی ہے. مجھے بھی یہ کہتا تھا کہ یار نماز پڑھا کر اور اللہ سے دعا کیا کر, ہر بندے پہ امتحان آتے ہیں, نکل جاتے ہیں. آپ کی لاسٹ ٹائم کب ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات کیسی تھی؟ لاسٹ ملاقات گھر پہ آیا تھا اور نارمل آیا, ہیلو آئی کی, بیٹھا ہمارے پاس, گپ شپ لگائی, بچوں کے ساتھ لگائی, کہتا یار میری کل فلائٹ ہے. اس کے بعد نہیں ملاقات ہوئی, یعنی کہ کریش سے کوئی 2 دن پہلے کی بات ہوگی. سر آج ایک پریس کانفرنس اناؤنس کی جاتی ہے کہ 6 بجے پریس کانفرنس ہوگی, اس میں حقائق پہ بات کی جائے گی. ٹیکنیکل کوئی ایشوز ہے, ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے, تو اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بات جو تھی کہ جب بھی کریش ہوتا ہے نا, آپ جو مینجمنٹ ہے وہ سارا الزام پائلٹ پہ ڈال دیتی ہے, کیونکہ ہی از ڈیڈ. وہ آ کے ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتا, اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتا سکتا. تو وہ سارا اس پہ, اور یہی پی اے والوں نے کیا ہے, سارا بلیم جو ہے پائلٹ پہ ڈال رہے ہیں. اور دوسرا جو کمیٹی بنائی ہے, جو مجھے نہیں پتا, لیکن جو کمیٹی ہے وہ از ناٹ کمپیٹنٹ. جو مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ اٹ از ناٹ کمپیٹنٹ, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی چینجڈ. سر آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو کیوں کینسل کیا گیا, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, کچھ نہیں, کوئی ریزن نہیں تھی. وہ فیملی نے کہا جی وی آر ناٹ ریڈی ایز یٹ مینٹلی, تو پھر نیکسٹ ٹائم کبھی ہوگا. تو ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی گفتگو آپ نے انہیں کی زبانی سنی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیپٹن سجاد گل کی شخصیت کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کی, کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار یا ریلیٹیو تو تھے ہی, لیکن ان کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے. وہ واحد انسان ان کی زندگی میں تھے جس پہ یہ ٹرسٹ کر سکتے تھے, اعتماد کر سکتے تھے, اور ان کے ساتھ یہ گزرے لمحات تو ابھی نہیں بھولیں گے, ایک وقت لگے گا اس چیز کو فل ہونے میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.